بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ ٹھیک ہوں گے۔ 10th کلاس اسلامیات کا بیٹا لیکچر آج 5واں ہے۔ جو پہلا لیکچر تھا بیٹا، جو گزشتہ لیکچر، جو پچھلا لیکچر ہم نے بیٹا کیا تھا وہ جہاد کی اقسام تھا۔ اس میں جو پہلے 2 اقسام تھے اس پہ بیٹا گفتگو ہوئی تھی۔ آج یعنی پہلے جو اقسام تھی، جو قسم تھی بیٹا، وہ جہاد بالعلم تھی، اور دوسری جہاد بالمال، اور تیسری پہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جہاد بالنفس، یعنی خود انسان اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرتا ہے، بذات خود جا کے میدان جہاد میں جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اب آپ کی جو بک ہے بیٹا اس کا پیج نمبر 77 ہے، 77 پیج نمبر ہے بیٹا۔ تو اس میں جو لاسٹ والا پیراگراف ہے اس میں بیٹا جہاد بالنفس کے حوالے سے بات ہوگی۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی، یعنی اپنے جسم جان کے ساتھ جہاد کرنا سب سے یہ افضل جہاد قرار دیا گیا ہے، جہاد بالنفس جو ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے، اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اگر مختصر سوال آ بھی جائے تو یہ جو پہلی لائن بیٹا میں نے پڑھی ہے اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ پہلے لائن اگر مختصر سوال آ جاتا ہے جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے، جہاد بالنفس نفس سے کیا مراد ہے، تو یہ بیٹا جو پہلی لائن بیٹا میں نے آپ کو بتائی ہے اس پیراگراف کی، یہ اس کا جواب بنتا ہے بیٹا۔ آگے دیکھیں بیٹا، عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جائے تو اس سے یہی جہاد مراد ہوتا ہے جس کو قرآن میں قتال کا لفظ استعمال کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ قتال کا مطلب اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اس سے دریغ نہ کرنا بلکہ اپنے جسم و جان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا، اس کو جہاد قتال کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ آگے جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار یہی تلقین کرتے تھے کہ اے صحابہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور جنگی سامان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو تاکہ دشمن کبھی بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو آج بھی جو اسلام فوبیا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کس طرح وہ مثلا حملہ آور ہو رہے ہیں، اور کس طرح آج بھی امت مسلمہ کو جہاد بالنفس کے پہ عمل پیرا کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، جہاد بالنفس پہ۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا دور میں بھی صحابہ کرام خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جہاد کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جہاد میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ شہید ہے، اور شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ جو ان کو مردہ کہے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ بہت بڑی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لوگوں کو کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اگر وہ مردہ کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کریں گے، حکم عدولی کریں گے، جس کی وجہ سے پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ آگے منع کیا گیا، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ جو جہاد بالنفس کے حوالے سے بیٹا بات ہو رہی ہے
کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے آگے، اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بیٹا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جب شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا، اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے؟ تو وہ یہی آرزو کرے گی کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، اور میری یہ خواہش ہے کہ دوبارہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ جذبہ شہادت جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ بہت زیادہ ان لوگوں کو طاقت مہیا کر دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹا، اور اس کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے اور خوشیاں منا رہے، ان کے لیے اجر عظیم جنتوں اور بہتر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعدے کیے ہیں؟ اجر عظیم جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ آگے جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی بھی اپنی جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے، یعنی کوئی نیک عمل ہے اس کے لیے اپنی تمام تر قوت کو لگا دینا، یہ بھی جہاد ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کے کام کو آگے پھیلانا یہ بہت بڑا جہاد تصور کیا جاتا ہے اسلام میں۔ آگے ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تبلیغ دے رہے تھے تو عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور، لفظ بیٹا استعمال ہوا ہے حج مبرور۔ مبرور مبرور حج مبرور لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مقبول، یعنی حج مقبول۔ حج مقبول بیٹا اس حج کو کہتے ہیں جو غلطیوں سے پاک حج کیا ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، بلکہ وہ ایسا حج کیا ہو جس میں تھوڑی بہتی بھی بیٹا غلطی نہ ہو، اس کو حج مقبول کہتے ہیں۔ اور مبرور کا جو لغوی معنی ہے بیٹا یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، مبرور کہ لغوی معنی بیٹا ہے لغت کے لحاظ سے وہ پاک ہے، جنتی، مقبول اور مقدس۔ یہ جو الفاظ ہے بیٹا یہ لغت میں استعمال ہوتے ہیں، جو لغوی معنی بیٹا وہ پاک، جنتی، مقبول اور مقدس بیٹا ہے مبرور کے معنی میں۔ آگے دیکھیں، ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کیا جی ہاں۔ اب اس حدیث میں پتہ چلتا ہے، فرمایا تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو، یعنی اب وہ بوڑھے اور لاچار والدین تھے اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر یہ جہاد میں چلا گیا اور یہ شہید ہو گیا تو اس کے والدین کا کیا بنے گا، وہ بڑھاپے میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھو، ان کی خدمت میں اپنا دن اور رات گزارو، تو یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ آگے اسی طرح کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ جو ظالم حکمران ہے، جو ظلم کرتا لوگوں پہ، جو مثلاً اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یعنی سچی بات کہنا بھی بہت بڑا جہاد اسلام میں قرار دیا گیا۔ آگے جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس جہاد کا آغاز ہوا تھا، اور تا قیامت تک
یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت تک یہ جہاد رہے گا۔ آج بیٹا ہم نے بات کی ہے جہاد بالنفس کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مکمل جو جہاد کے اقسام ہیں مکمل سمجھ آ گئی ہوگی، اور لفظ بہ لفظ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔